دنیا کے نقشے پر اسلام کی بنیاد پر بننے والے ملک پاکستان کے معرض وجود میں آنے کا مہینہ ہے۔ ہندوستان پر تقریباً 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی۔ جب اعمال بگڑے، جب اللہ کی نافرمانیاں شروع ہوئیں، تو پھر اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ نے پھر مسلمانوں سے وہ حکومت، وہ طاقت اور قوت چھین کر دوسرے لوگوں کو ان پہ مسلط کر دیا۔ تقریباً 100 سال سے زائد انگریز حاکم رہا، اور انگریز نے آ کر بہت کچھ بدلا جو کہ بر صغیر میں پہلے نہیں تھا۔ سب سے پہلا خطرناک کام انہوں نے یہ کیا کہ ان کے آنے سے پہلے مسلمانان بر صغیر اور دیگر علاقوں کے مسلمان، ان کے لباس اور چہرے کے اندر کوئی تبدیلی عمومی طور پر موجود نہیں ہوتی تھی، اور داڑھی مونڈنے کا رواج نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ کئی احادیث کے اندر یہ اعلان فرمایا تھا کہ وعف اللحا، اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو، قص الشوارب، اور اپنی مونچھوں کو پست کرو، اور ساتھ فرمایا وخالف المجوس، اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ داڑھی کا مونڈنا یہ عام طور پر مجوس اور یہود و نصارہ کا فعل تھا، لیکن جب وہ آئے تو ظاہر ہے جو قوم آتی ہے، جو زبان آپ بولتے ہیں، تو پھر وہ اپنا کلچر بھی ساتھ لے کے آتی ہے، تو وہ کلچر بھی لے کے آئے۔ چرچ بنے، مسلمانوں کی 200 سال سے زائد کی حکومت، مغلوں کا جو دور تھا، اس میں اچھے برے شامل تھے، بہت بدبخت بھی تھے اور بہت نیک بھی گزرے۔ اورنگزیب عالمگیر جیسا مغلوں کا وہ بادشاہ بھی گزرا کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا، اور محمد شاہ رنگیلے جیسا ایسا بدبخت بھی گزرا کہ جو عورتوں کے بال کھلوا کر ان کے اوپر سے گزرتا تھا۔ تو یہ طریقے چلتے رہے۔ اکبر جیسا ایسا ظالم بھی نکلا کہ جو اسلام کا نام لے کر کہتا ہے میں اپنے قانون بناؤں گا، جسے اس نے دین اکبری کا نام دیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جب نعمتیں عطا کی، اللہ رب العالمین نے جب مسلمانوں کو طاقت اور قوت عطا کی، تو ساتھ اللہ نے یہ وعدہ بھی کیا اور یہ وعدہ لیا کہ تم لوگ میری بغاوت نہیں کرو گے، اور فرمایا اگر تم میری بغاوت کرو گے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میں پھر دوسری قوم لے آؤں گا، اور میرے لیے یہ کوئی مشکل نہیں۔ تو میرے بھائیوں، پھر دیکھ لیں بہادر شاہ ظفر، جو مسلمانوں کا، مغلوں کا آخری بادشاہ تھا، شاعر بھی تھا، اس کے سارے شہزادے، سارا خاندان، ان کو قتل کر کے ان کی گردنیں تھال کے اندر ڈال کر سلطان ہند بہادر شاہ ظفر کے دربار میں انہوں نے پیش کی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی دین کو چھوڑا، دین سے روگردانی، اللہ سے وعدے جو کیے تھے ان کو توڑا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حکومتیں چھین لی۔ کیونکہ میرے بھائیوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ یہ تو اللہ کا قانون ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں،
پھر جب انگریز آیا، انگریز کے ظلم ہوئے، علماء کا قتل، قرآن پہ پابندیاں، مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوزروں سے انہوں نے تاراج کیا، بڑا کچھ کیا انگریز نے، لیکن 1857 کی جنگ آزادی، اس کے بعد مسلمانوں نے ہند کے اندر باقاعدہ تحریک کا آغاز، اور پھر میرے محترم بھائیوں 1947 کے اندر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان کا مارز وجود میں آنا، یہ طریقہ بنا۔ اور میرے بھائیوں اس میں کوئی شک نہیں کہ دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری، یہ اس کی بنیاد تھی۔ اچھا، دو قومی نظریہ کیا ہے؟ سکولوں میں، کالجوں میں جو دو قومی نظریہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، وہ بڑا چھوٹا سا ہے، لیکن یہ ٹو نیشن تھیوری اور دو قومی نظریہ ہے کیا؟ اس کی بنیاد میرے بھائیوں یہ ہے کہ مسلمان اور کافر دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کا رہنا سہنا، شادی غمی، رسم و رواج الگ الگ ہے، اس لیے ان کے رہنے کی جگہ اور ملک بھی الگ ہوں گے۔ یہ ہے جی دو قومی نظریہ جو کتابوں میں لکھا ہے۔ اب دو قومی نظریے کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ بالکل لینا دینا ہے۔ اسلام نے کتاب اللہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دو قومی نظریے کو بیان کیا، اللہ نے دو راستے بیان کیے۔ کیا فرمایا؟ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے حق آپ کے رب کی طرف سے آ چکا ہے۔ اب دیکھیں میرے بھائیو، حق کیا ہے؟ اسلام۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے حق آپ کے رب کی طرف سے آ چکا ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، پس جو چاہے ایمان لے آئے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے کفر اختیار کر لے۔ اللہ نے دونوں چیزوں کو الگ الگ بیان کیا، اسلام اور کفر۔ اور پھر ساتھ کیا فرمایا دوسری صورت میں؟ فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اے لوگوں ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، سبیل راستے کو کہتے ہیں۔ اے لوگوں ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، اِمَّا شَاكِرًا، چاہے تو شکر گزار بن جاؤ، وَإِمَّا كَفُورًا، اور چاہے کفر والے بن جاؤ۔ یہاں بھی کیا ثابت ہوا کہ قومیں دو ہی ہیں، قومیں دو ہی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو اور اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ نے اس وقت تک میرے دشمنوں کے خلاف لڑائی بند نہیں کرنی جب تک کہ پورے کا پورا دین میرا نہ ہو جائے۔ آج لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، آپ نے اس وقت تک قتال جاری رکھنا ہے جب تک فتنہ باقی ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور جب تک پورا دین اللہ کا نہیں ہو جاتا۔ اچھا میرے بھائیوں، یہ آیت تو اردو بولنے والے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى کہ لا تکونا فتنہ، جب تک فتنہ باقی ہے تم نے اس وقت تک قتال کرنا ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور جب تک سارا دین اللہ کا نہیں ہو جاتا۔ پاکستان بنا، پاکستان بننے سے پہلے ہندو پانی، مسلمان پانی، ملیچ مسلمان، اذان پہ پابندی، گائے ذبیحہ کرنے پر قتل، ہولی دیوالی پر مسلمانوں کا ناطقہ بند، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ان کے اوپر مصیبتیں، وہ پاکستان بننے سے پہلے بھی تھی اور ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں پر آج بھی ہے۔ آپ جا کے ذرا چیک کریں کہ اس وقت ہند کے اندر کتنے ایسے مقام ہیں جن مقامات پر اذان کی پابندی ہے، کتنی ایسی جگہ ہیں جہاں پر ہر روز ہر سال
کتنے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے گائے ذبح کرنے کی وجہ سے. ہولی کے موقع پر جب وہ رنگ پھینکتے ہیں ظالم, کتنی ایسی مساجد اور مدارس ہیں جن کو رنگ دیا جاتا ہے. وہاں وہ ہندو بلوائی داخل ہو کر قرآن حدیث کتابیں مسلمانوں کی صفیں ان کو رنگ دیتے ہیں, کیونکہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان بنا. وہاں مسلمانوں کو وہ انسان ماننے کو تیار نہیں ہے. اب دیکھ لیں پچھلے سال کیا ہوا. ایک بابے کو پکڑا, اس کو مارا, بابا جی کو تشدد کیا, داڑھی سے کھینچا, توہین کی, اسلام کی توہین, اور کیا کہا, بول جے شری رام. بابا بیچارہ 60-70 سال عمر, کمزور لوگ, وہ RSS کے گنڈے, دہشت گرد, بابا جی کو اتنا تشدد کیا کہ میرے بھائیوں جب تک وہ بے ہوش نہیں ہوئے ان بدبختوں نے ان کو چھوڑا نہیں. کسی نے لیا بدلہ اس کا؟ کوئی کھڑا ہوا ان مجرموں کے خلاف؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں کیا ہوا, مسلمانوں کا ایک تاجر تجارت کے لیے عیسائیوں کی سرزمین پر گیا. وہاں کے گورنر نے جب اسے پتا چلا کہ یہ مسلمانوں کا تاجر ہے, اس نے چوراہے کے اندر اس کی بے عزتی بھی کی اور اس کے منہ پہ تماچا بھی مارا. وہ دور حضرت معاویہ کا جب اسلام غالب تھا. یہ دور مظلوموں کا اور بکے ہوئے بدبختوں کا, جو کفر کے ہرکارے اور کفر کے یار. اچھا, جب اس نے مارا, وہ بندہ جب واپس آیا نا, شام کے اندر دمشق تھا دارالحکومت, تو وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر اس نے صرف اتنی بات کی. اس نے کہا, امیر المومنین, میں وہاں پر گیا, وہاں کے عیسائی گورنر نے مسلمان ہونے کی وجہ سے مجھ پر تشدد بھی کیا اور میری توہین بھی کی. اچھا, ہمارا آج کا مسلمان ہوتا حکمران تو میرے بھائیوں کچھ کرتا؟ کچھ بھی نہیں. کتنے لوگ ہیں جو انہوں نے پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیے, کیا کیا کچھ یہاں پر نہیں ہوا. اب حضرت معاویہ نے کیا کیا, کہا کون ہے جو اس گورنر کو میرے سامنے لا کر پیش کرے. ایک مجاہد کھڑا ہوا, اس نے کہا, امیر المومنین, مجھے یہ چیزیں درکار ہیں, جو بھی کشتی چاہیے تھی, ظاہر ہے وہ سمندری سفر تھا, اور یہ معاملات ہیں, میں اتنے دنوں کے اندر وہ بندہ لا کر آپ کے دربار میں پیش کروں گا. وہ اللہ کا بندہ گیا, جو اس کو سپاہی مجاہد چاہیے تھے لے کر گیا, کشتی پر سوار ہوا, لنگر انداز ہوا, وہاں پر جا کر اس بندے کو پکڑا, راتوں رات اس کو لے کر, جتنے دنوں کا ٹائم تھا, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں لا کر کھڑا کر دیا. یہ ہے دو قومی نظریہ. اچھا, حضرت معاویہ نے کچھ نہیں کہا, انہوں نے کہا, ہاں بھائی تو نے مسلمان تاجر پہ تشدد کیا تھا, اس کی توہین کی تھی, تو ہی ہے جو مسلمانوں کا دشمن ہے. وہ تاجر بلا لیا, تاجر کھڑا کیا, کہا جتنے تماچے اس نے تجھے مارے تھے مار اس کو, بدلہ لے اپنا. بدلہ چکایا, اور اس کے بعد اسے پتا کیا پیغام دیا, اسے پیغام دیا کہ آج کے بعد اگر تم نے یا تمہارے کسی اور حاکم نے کسی مسلمان, چاہے تاجر ہو چاہے غریب ہو, اس پر ہاتھ اٹھایا تو میں تم لوگوں کی زبانوں کو گدی سے باہر کھینچ دوں گا. یہ دو قومی نظریہ, لا الہ الا اللہ بنیاد. پاکستان بنا, اور میرے محترم بھائیوں, اس ملک عزیز پاکستان کو اللہ تعالی نے جب ہمیں عطا کر دیا, اور جب یہ ملک مسلمانوں کو مل گیا,
तो इस मुल्क में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी क्योंकि नारा ला इलाहा इल्लल्लाह का था कि शुरू के अय्याम में जो लोग आए बेचारे लुटे पटे आते, ट्रेन पर सवार, देखते कि टिकट घर में बंदा कोई नहीं, वहां पर वो 1 पैसा 2 पैसे जो किराया होता ईमानदारी के साथ पाकिस्तान को दे देते कि ये ना हो कि कहीं पाकिस्तान को नुकसान हो जाए। आज ऊपर से लेकर नीचे तक, हुक्मरान से लेकर आम बंदे तक, जब सुबह घर से निकलता है तो फ्रॉड और धोखा और पाकिस्तान के साथ 2 नंबरी की नीयत लेकर निकलता है। यही वजह है जिस वजह से मेरे भाइयों आज मसाइल हैं। और फिर ऐसा तबका भी मौजूद है सेकुलर, जो लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये मुल्क इस्लाम की बुनियाद पे बना था। ये भी एक बीमारी है, वो नहीं मानते। और मेरे भाइयों बिल्कुल वाज़ेह है, 2 टोक है। 23 मार्च 1940 की करारदाद पढ़, आपको पता चले। खुतबा इलाहाबाद जो अल्लामा इकबाल रहिमहुल्लाह ने दिया, पढ़ उसको, तुझे 2 कौमी नजरिए का पता चले। ये बुनियादी तौर पर ये कुफर के वो हरकारे हैं जो पाकिस्तान के इस्लामी तशख्खुस और वजूद को मानने को तैयार नहीं है। मेरे भाइयों जो हक है वो तो मानना चाहिए कि नहीं। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ, अल्लाह इसे नफे वाली बनाना। जो हक है उसे मानना चाहिए कि नहीं। हक क्या है कि पाकिस्तान में आपको नमाज से, रोजे से, ज़कात से, हज से, दाढ़ी से, पर्दे से, अजान से, गाय के ज़बीहा से, इस्लाम पर अमल करने से कोई रोकता है? वो बोलो यार, कोई ऐसा बंदा है तो मुझे बताएं कि वो कहता है खबरदार तूने नमाज पढ़ी, खबरदार तेरी अजान की आवाज आई, खबरदार आज के बाद अगर तूने गाय कुर्बानी की। कोई है ऐसा बंदा? नहीं ना। अच्छा, किसी की हिम्मत है कि वो यहां पर किसी से कहे कि तू बुर्का नहीं पहन सकती? ये भी हिम्मत नहीं है ना कि तू बुर्का नहीं पहनेगी। मेरे भाइयों ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो नेमत है जो रब ने हमें अता की, लेकिन हम लोगों ने अपने करतूतों की वजह से पाकिस्तान को बर्बाद किया। पाकिस्तान का नजरिया, पाकिस्तान का आइन वो तो अच्छा था, अच्छा है। हमारे आइन में तो लिखा है कि इक्तदार आला का मालिक अल्लाह है, इक्तदार आला का मालिक अल्लाह है। कुरान और सुन्नत के खिलाफ जो कानून होगा वो बदला जाएगा, ये आइन में लिखा है। अगर आपके हुक्मरान, आपकी सियासी जमातें, आपकी पार्लियामेंट, आपकी सेनेट, आपके ये कानून बनाने वाले, ये अदलिया, ये मुकन्नना, ये नहीं बदलते कुरान और सुन्नत के मुताबिक चीजों को, तो फिर मेरे भाइयों मुजरिम ये है। आइन में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ होगा वो नहीं चलेगा, बात खत्म। अच्छा, बानिए पाकिस्तान ने 1944 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन का जब इजलास हुआ ना, तो बानिए पाकिस्तान ने क्या कहा था? जाओ, ये किताबों में लिखा हुआ है, ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। ओ जी कोई नहीं, बस ये सेकुलर मुल्क था ना। क्या लिखा? यानी तलबा की तरबियत कर रहे हैं पाकिस्तान बनने से 3 साल पहले। क्या फरमाया? फरमाया मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत क्या होगा। पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत क्या होगा? कहते हैं वो मैं कौन होता हूं तुम्हें बताने वाला। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के ये जुमले हैं। कहते हैं मैं कौन होता हूं तुम्हें बताने वाला। ये तो 1300 साल पहले बताया जा चुका है कि हमारा तर्ज हुकूमत और तर्ज जिंदगी क्या होगा। उस वक्त 1300 साल थे, अभी 1400 कुछ साल है। कहते हैं ये तो 1300 साल पहले वादे है
کہ ہمارا طرز نظام کیا ہوگا. اس لیے اے طلبہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر جب 13 جنوری 1948 کو بانی پاکستان پشاور اسلامیہ کالج پشاور میں گئے، جو آج اسلامیہ یونیورسٹی ہے، یہ تاریخی کالج ہے، بہت بڑا ادارہ. تو وہاں پر جب انہوں نے وزٹ کیا گورنر جنرل کے طور پر، تو میرے بھائیوں فرمایا ہم نے پاکستان کا مطالبہ کوئی اس لیے نہیں کیا کہ ہمیں زمین کا ٹکڑا چاہیے تھا. میرے نوجوانوں بھائیوں یہ اپنے دماغ میں راسخ کر لو. بانی پاکستان نے 1948 کے اندر اسلامیہ کالج پشاور میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پاکستان اس لیے نہیں لیا کہ ہمیں کوئی زمین کا ٹکڑا چاہیے تھا، بلکہ ہم اسے اس لیے حاصل کر چکے ہیں اور اس لیے حاصل کیا ہے کہ ہم اسلام پر عمل کرنے کی تجربہ گاہ کے طور پر اسے استعمال کریں گے. دیکھیں سادہ زبان تھی نا، عالم تو محدث تو نہیں تھے وہ. ہم پاکستان کو اسلام پر عمل کرنے کی جو تجربہ گاہ ہوتی ہے نا، اس کے طور پہ ہم نے یہ زمین حاصل کی ہے کہ یہاں پر اسلام پر عمل کریں گے. وہاں ہمارا پانی اور ہماری گائے اور ہماری اذان اور ہمارا اسلام اور ہمارے حقوق نہیں تھے. اس ٹکڑے پر ہم اللہ اس کے رسول کے حکموں پر عمل کریں گے. بانی پاکستان نے تو یہ کہہ دیا تھا. اب جو اس پر عمل نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی غدار ہے، وہ بانی پاکستان کا بھی غدار ہے، وہ پاکستان کے آئین کا بھی غدار ہے. اب میرے بھائیوں دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ جو اسلام نے ترتیب دیا وہ کیا تھا. آج دیکھیں ہم کتنی پولرائزیشن ہے ادھر، رنگ، نسل، سیاسی دہشت گردی، مذہبی فرقہ واریت، قومیتیں، رنگ و نسل، امیر غریب، گورا کالا، عربی اجمی، سندھی بلوچی، پنجابی پختون، ہے نا یہ تقسیم. یہ تقسیم اللہ نے نہیں کی کہ تم اس تقسیم کی بنیاد پر تعصب اختیار کرو، یہ تو تعارف ہے. دنیا میں ہزاروں نسلیں ہیں، یہ روہنگیا ہیں، یہ چائنیز ہیں، یہ کورین ہیں، یہ جاپانی ہیں. اللہ نے تقسیم کی ہے. ساری نسلیں گورا، کالا، ایشین، جاپنیز، یہ سارے نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے ہیں. یہ عقل کی بات سمجھ لیں. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے ہیں یہ. اور پھر سارے جا کر ملتے کہاں پر ہیں؟ بابا جی آدم علیہ السلام پر. اسی طرح گورا بھی مانتا ہے، کالا بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، کہتے ہیں بھی آدم کی اولاد ہے. سارے آدم کی اولاد. ثابت کیا ہوا؟ سارے انسانوں کا باپ کتنے ہیں جی؟ 1 ہے کہ 2؟ بولیں 2 ہیں تو بتا دیں کسی کے پاس اگر دلیل ہو تو. 1 باپ، گورا، کالا، چھوٹا، بڑا، چائنیز. او بھائی اللہ تعالی نے جب انسانوں کو پیدا کیا، یہ جو چہرے الگ الگ ہیں، یہ زمین کی الگ الگ جگہوں سے مٹی لے کر انسان کو اللہ تعالیٰ نے گوند کر جب آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ان میں روح پھونکی. سارے آدم کی اولاد. اچھا پاکستان ملا تو پاکستان کیا تھا؟ یہ بلوچی تھا؟ پنجابیوں کا تھا؟ نہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہمارے آباء و اجداد نے اس علاقے میں بھی اس علاقے میں بھی نعرے لگائے، قربانیاں دی، جلوس نکلے، سڑکوں پر نکلے. میرے بھائیوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ نعرہ تھا. آج پنجاب کے اس حصے میں 1947 سے پہلے میرے بھائیوں اس جمعہ میں جو لوگ موجود ہیں،
ان کی نسلوں سے آدھے سے زیادہ لوگ یہاں نہیں رہتے تھے. جو پٹیالہ، امبالہ اور یو پی سی پی کہاں کہاں سے لا الہ الا اللہ کے لیے ہجرت کر کے آئے. کئی لوگوں سے ہم ملے، کہتے ہیں ہم تو جاگیردار تھے، ہمارے تو مربے تھے، ہم تو وہاں پر جلندر کے اندر ہماری زمینیں تھی، کھیتیاں تھی، ہمارا کام کاروبار تھا، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہم نے وہ سارا چھوڑا، سارا چھوڑ چھاڑ کر چھوٹی سی زمین پر ہم پاکستان میں آگے کیوں؟ ہم لا الہ الا اللہ کے لیے آئے. ہاں جی بابا جی آپ، جی میں آیا، میرے ساتھ 100 بندہ تھا، میرے خاندان کا 90 شہید ہو گئے، ہم 10 لوگ پہنچے. دنیا کی سب سے بڑی ہجرت. آج میرے بھائیوں ہم یہاں پہ باتیں کرتے ہیں. کافر کیا چاہتا ہے کہ ہمیں لسانیت، زبان کا جھگڑا. کون سا جی؟ زبان کا جھگڑا. عصبیت، تعصب، رنگ نسل، یہ جھگڑا. صوبائیت، صوبے کا جھگڑا. فرقہ واریت، چاہے سیاسی ہے چاہے مذہبی ہے. اس میں ڈال کر وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے مسلمانوں کو توڑ دیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تم نے اتحاد، اتفاق اختیار نہ کیا اور تم لوگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہے، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم بکھر جاؤ گے. کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم بھائیوں، ایک دفعہ نا سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان، یہ دونوں کزن بھی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے. یہ وہ لوگ ہیں حضرت حکیم بن حزام اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما جو مکہ فتح ہونے کے وقت مسلمان ہوئے. دور کس کا ہے؟ عمر ابن الخطاب کا. دربار عمر فاروق کا. پیغام لے کر آیا قاصد کہ امیر المومنین، آپ کے چچا کے بیٹے حکیم بن حزام اور ابو سفیان وہ آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کہا انہیں کو انتظار کرو. یہ سن لیں، حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر جو بڑے بڑے لوگوں کے واقعات لکھے ہیں نا، اس میں لکھا میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اسلام کے نزدیک رنگ و نسل کیا ہے. کہا انتظار کرو. انتظار کروانے والا کون؟ جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. میرے بعد کوئی نبی نہیں. اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا رضی اللہ عنہ. کہا انتظار کرو. چند لمحوں کے بعد وہی دربان آیا. کہا امیر المومنین بلال آئے ہیں. بلال کون؟ کالا حبشی غلام. بلال کون؟ چند روپوں کے اوپر بکنے والا. بلال کون؟ جس کا مالک دھوپ میں لٹا کر اس کے سینے کے اوپر پتھر رکھتا اور تشدد کرتا، اور بلال کہتا احد، قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا. وہ بلال. کہا امیر المومنین بلال آیا ہے. اللہ کی قسم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے. چادر تھی، چادر بھی نیچے گری. فوری طور پر گئے اور جا کر حضرت بلال سے کہا یا سیدی. سید کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ سردار. کیا مطلب ہے؟ سردار. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا نا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار. فرمایا یا سیدی، اے میرے سردار، آپ نے مجھے کہا ہوتا میں آپ کے پاس آ جاتا. آئیں، آ کر بات سنی، جو بھی معاملہ تھا. پھر بعد میں اپنے دونوں کزنوں کو بلایا اور انہوں نے آتے ہی کہا، انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ آپ نے ہمیں دیر کروا دی، ہم پہلے آئے تھے، وہ بعد میں آیا.
आपने हमें बिठा दिया, उसको प्रोटोकॉल दिया, फरमाया तुम्हें यह तो याद रहा कि यहां पहले कौन आया है, तुम्हें यह याद नहीं रहा कि इस्लाम में पहले कौन आया था। कुर्बानियां किसकी हैं? इस्लाम इस बात पर मेरे भाइयों फैसले करता है। तो यह मुल्क अल्लाह की नेमत, यह इसराइल का तोड़ है। हर बीमारी की ना जो दवाई होती है, कोई जहर खा ले उसकी एंटीडोट होती है। इसराइल का एंटीडोट पूरी दुनिया में पाकिस्तान है। अरबों का तो भुरकस देख लिया तुमने। गजा में 2 साल से ऊपर हो गए जुल्म और जबर, कोई बोला? इसराइल ने कितने जहाज, कितना असलहा हिंदुस्तान को दिया कि पाकिस्तान पर हमला कर, इनको तोड़, इनको कमजोर कर, लेकिन अल्लाह ने फतह दी। कहा ईरान को मारूंगा, ईरान लंबा लेटेगा, पाकिस्तान की बारी आएगी। पाकिस्तान ने कहा नहीं, हम अपनी सरहद यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ईरान है, हम वहां रहकर तुझे भगाएंगे। ओ भाई, जिनके साइंसदान, जिनके एटॉमिक साइंसदान, जिनके इंजीनियर, जिनका निजाम उन्होंने चंद दिनों के अंदर उड़ा दिया था, यह कैसे मुमकिन हुआ कि आखिरी दिनों में हाइपरसोनिक मिसाइल मेरे भाइयों टेल अवीव के अंदर जब गिरे हैं और उनका बेड़ा गर्क हुआ है, यही करता हुआ वो कुत्ता गया वहां पर और अपने बाप से कहा कि जंग रुकवा। समझा करें, समझा करें। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये अल्लाह की नेमतें हैं। पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है। देखें, पाकिस्तान किसी की जाती जागीर नहीं है, ना किसी सियासी की, ना किसी फौजी की। यह ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर है। यही नजरिया पाकिस्तान हमें बाबा कौम ने सिखाया। तो मेरे भाइयों, सुबाइयत, लिसानियत, आसाबियत, इन सारी चीजों से हमने पीछे हटकर अल्लाह के दीन की बुनियाद पर जिस वजह से हमने यह मुल्क हासिल किया था, हमने इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इसी बुनियाद पर खुद चलना है। हमने ये इंतजार नहीं करना कि कोई हुक्मरान आएगा, आकर नमाज का निजाम कायम करेगा, मुझे कोई रोकता है? हमें हलाल हराम की तमीज नहीं। हम अपनी घर की औरतों को पर्दा नहीं करवा सकते। हम शादियों पर कंजरखाने से बाज नहीं आ सकते। हम मरने के ऊपर हिंदुओं की रस्मों से बाज नहीं आ सकते। अच्छा, इसके लिए हुक्मरान चाहिए कि वो आपको रोजे रखवाए, वो आपको नमाजें पढ़वाए। मत धोखा दें अपने आप को। और मेरे भाइयों, लोगों को सबसे बेहतरीन चीज यह है कि हम इस्लाम पर अमल करना शुरू हो जाएं। जब अमल करेंगे अल्लाह ताला इसे कायम भी कर देगा। और दूसरा काम, कभी लालच, बरादरी, तासुब की बुनियाद पर ऐसे बंदे को वोट मत दें जो फासिक और फाजिर और गंदा हो। कोई आपके सर पे गन रखता है? क्या देखना, ईमान देखें, दीन पर कितना पुख्ता है। नहीं मिलता, खामोश हो जाएं। लेकिन फासिक और फाजिर गुमराह बंदे के लिए गवाही देंगे तो कल कयामत के दिन तुम उसका हिसाब दोगे कि तुमने गवाही दी थी। ये तो जानी था, ये तो कातिल था, ये तो कब्जा ग्रुप था, ये तो जालिम था। अल्लाहु अकबर कबीरा। और मेरे भाइयों, हमारे लिए क्या है? इन्नमल मुमिनूना इख्वा। मुसलमान मुसलमान का क्या है जी? भाई। इख्वा सगे भाई की तरह। फरमाया, मैं हिज्जतुल विदा के मौके पर ऐलान करता हूं, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, गोरे को काले और काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं। मैं ऐलान करता हूं, आज के बाद सूद का निजाम खत्म। यह हिज्जतुल विदा के मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
मैं ऐलान करता हूं, तासुब को जूते की ठोकर पे रखता हूं। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? फरमाया जिसने आसबियत की दावत दी, ये सुन लें, जाओ फलानिया, सिर्फ जिसने आसबियत की दावत दी, ये सुन ले, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, फरमाया जिसने आसबियत की दावत दी और आसबियत को अपनी जुबान पर जारी किया, किसी की तहकीर की, फरमाया माता मैततिल जाहिलिया, वो जाहिलियत की मौत मरा। बलोच सरदार अपनी अदालत लगा के बैठा हुआ है, लोगों को जिना की सजाएं दे रहा है। पंजाबी सरदार यहां पे सजाएं दे रहा है। नौकरों को, मुलाजमों को, मुसल्लियों को उठा उठा के भट्टों के अंदर डाल दो। सिंधी बदबख्त वो जनाब सजाएं दे रहे हैं। और भाई तुम कौन हो? सजा देने का इख्तियार अदालत के पास है, रियासत के पास है। आप कौन होते हो लोगों को सजा देने वाले? लोगों पर अल्लाह का निजाम कायम करो, उन्हें नमाज पे लगाओ। ये मेरे भाइयों छोटे छोटे फिरौन हैं, अपने अपनी बस्तियां, अपने अपने इलाके, उनमें ये फिरौन हैं। कहते हैं ये हमारे बंदे हैं, हम इनके मालिक हैं। ये आपके मुल्कों में हो रहा है, वॉरलॉर्ड्स। हालांकि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर आपने यहां से फिर रह गए सियासतदान और फौजी हुक्मरान। आइन में लिखा है कुरान और सुन्नत, इक्तदार आला का मालिक अल्लाह, आइन से गद्दारी, हुदूद ऑर्डिनेंस मौजूद है, चोर का हाथ, जानी की सजा, किसी औरत पर इल्जाम लगाने वाले को 80 दुर्रे। कोई अमल नहीं, कोई अमल नहीं। ओ भाई तुम लोग सफाइयां करना चाहते हो, तुमने पाकिस्तान के अंदर सफाई की, कहा जी हम जी पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान बनाएंगे, हम यहां पर जनाब ये बना देंगे वो बना देंगे। वो हजारों रेडियो वाले वो भी मेरे भाइयों नहीं मानते, लेकिन कम अज कम हुकूमत की ये तो जिम्मेदारी है कि उनके लिए कुछ जगह कायम करो। उन्हें कोई निजाम बनाकर दो कि ये तुम्हारी जगह है, यहां पर तुम कारोबार करो। पहले बाजार के अंदर 50-50 हजार लिया, मेरे पास रेडी वाले कई आए, रो रहे थे, कहते हमने 50-50 हजार दिया, हम ऊपर बोर्ड लग गए, कहते हैं ये आपका एरिया है, आपने इस बाजार में ये हमने लाइन लगा दी है चूने के साथ, इससे आगे नहीं जाना। कहता ठीक है। कहता फिर अगला हुक्म आ गया, निकलो यहां से। तो भाई ये कोई तरीका है? पैरा फोर्स बननी चाहिए, हम भी ये कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन दो तरफा मामला है। हमारी आवाम को भी समझना है कि अगर आपको कोई जगह दी जाए वहां पर टिक के बैठो, काम करो, मत गंद फैलाओ और ट्रैफिक ब्लॉक करो। और हुकूमत को भी चाहिए कि वो उनके लिए अच्छा बंदोबस्त करे, फिर उनको उखाड़े। अब देखें लाहौर में पैरा फोर्स ने हजारों लोगों के रिक्शे, रेडियां और मेरे भाइयों माल, एक बंदा जिसका रिक्शा रेडी है उसकी कुल कमाई ये है, जाके उनको स्क्रैप बना दिया। अब जब उसको रोटी नहीं मिलेगी, वो या तो मंगता बनेगा, भिखारी, या वो डाके मारेगा। सियासी पॉइंट स्कोरिंग ने बेड़ा गर्क किया है इस मुल्क का। हालांकि पॉइंट स्कोरिंग की बजाय, अच्छा क्या कहते हैं जी, नून काफ जीम दाल पीटीआई, हर बंदा अपना नारा, हमने ये दे दिया आवाम को, हमने वो दे दिया। ओ भाई तुम जब कहते हो ना हमने ये दे दिया, या तो तुमने अपने अब्बे की कमाई में से दिया हो ना निकाल के, फिर तुम ये कहो तुम तो आवाम का पैसा बैतुल माल से निकालकर जो लगाते हो, ये तो तुम पे फर्ज है। ये तुमने कैसे दिया? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम तो वो बदबख्त लोग हो कि सुप्रीम कोर्ट के जज, उनकी मेरे भाइयों क्या है तनख्वाहें 7 गुना बढ़ा दी। कमाल है यार। गरीब बंदा रोटी से आवाजार, 10 लाख तनख्वाह वाला इतने यूनिट फ्री, इतनी बिजली फ्री, ड्राइवर फ्री, गाड़ी फ्री, गैस फ्री, यूनिट फ्री,
कमाल है भाई। हमने आजादी ली, यहां पर मेरे भाइयों वही अंग्रेज के रिश्तेदार वो आपके ऊपर फिर वायसराय बने बैठे। जब तक ये लोग खुद कुर्बानी देकर, सियासी देना कुर्बानी, बिलावल के जी 30 स्टेशन आते हैं मेरी बेबे की जायदाद में, मेरे अब्बे की जायदाद में, निकालो पैसा लगाओ मुसलमानों पर, कहो हमने लगाया। तुम्हारे सिंधी मर रहे हैं बेचारे हारी। जब सैलाब आया अरबों डॉलर तुम्हें मिले, क्या बना वहां पर? फिर देते क्या है? हमने जी 60,000 लोगों को पैसा दे दिया कि वो अपना घर बनाए। क्या? कर्जा। कर्जा बैंकों का, सूद हुकूमत देगी। ना भाई, इस तरह नहीं चलता। अगर तुम कहते हो ना हमने ये दिया, भाई अगर तुमने दिया तो तुम अपनी जाती माल लगाओ, जरा खर्च करो, तुम उसे इंप्लीमेंट करो, फिर पता चले कि तुमने पाकिस्तान के लिए क्या किया। अल्लाह ने फतह दी, अल्लाह ने रहमत की, अल्लाह ने पाकिस्तान को एंटीडोट बनाया था कुफर का। अल्लाह ताला ने अभी काम लेना है। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी ये निकलवा दिया था। हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के करीब मवालियों के अंदर से, गैर अरबियों के अंदर से एक ऐसी कौम उठेगी जो तुम्हारे से ज्यादा यानी अरबों से बेहतर असलहा रखते होंगे और अल्लाह ताला उनकी वजह से दीन को गालिब करेगा। ये तो अल्लाह का वादा है। हमारे इन सियासियों ने मेरे भाइयों कमी नहीं की। अल्लाह रब्बुल आलमीन दो कौमी नजरियत की बुनियाद पर बनने वाले मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की इस सरजमीन को हमें बाकायदा कलमे की सरजमीन बनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, पहला ऐलान के किचन के ऊपर और ये हमारी पूरी बिल्डिंग का जो फ्रंट है, आखिरी छत, उसको हमने उखड़वा के जब देखा तो वो साइड से तकरीबन दीवारें जो थी वो लेंटर को छोड़ चुकी हैं। अब उसकी ज़ाहिर ट्रीटमेंट होगी, उसमें ड्रिल करके सरिया लगेगा ताकि चीज़ महफूज रहे, वरना इतना बड़ा लेंटर और पूरी बिल्डिंग जो है वो नुकसान में आ सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम अभी भी बाकी है। अभी वो हमने क्लियर करवा दिया बहुत जो था ऊपर गंद वगैरह और जो मलबा था। तो इंशाल्लाह इस हवाले से अहबाब ताउन करें। जैसे ये बारिशें अब क्लियर होती हैं तो इसके बाद हम इंशाल्लाह ये फौरी तौर के ऊपर अपना वो छत और उसकी प्रोटेक्शन करवाएंगे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। दूसरे नंबर पर मोहतरम भाइयों, गुज़िश्ता हफ्ते में एक तो हमारा जनरेटर तकरीबन काफ़ी सालों से इसका इंजन नहीं बना था, 6 सिलेंडर इंजन है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इंजन को रिफर्बिश किया गया है, उसे नया करवाया है। वो तकरीबन हमारा 1 लाख से ज़ायद 1.25 लाख के करीब खर्चा आया, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है कि कल परसों तक वो आकर लग जाएगा इंशाअल्लाह। और इसी तरह 2021 में ये बैटरियां हमने ली थी जो आज चल रही हैं, तो पिछले हफ्ते ही अल्लाह ने दिमाग में डाला कि भाई इनको होना चाहिए, कोई बिजली चली जाती है, तो वो कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये 2 नई बैटरियां, क्योंकि वो 2021 से 2025 तक चल गई हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने टाइम निकाला, तो वो दोनों बैटरियां कल ही अल्हम्दुलिल्लाह नई लगी हैं। ये भी तकरीबन 40 से 45 हज़ार के करीब ये खर्चा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी ये प्रोसेस जारी है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो हम डालते हैं वो भी चलता रहता है
اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑے حصے ڈالنے والے بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو میرے محترم بھائیوں، پارٹیشن ہو گئی اور اس کے درمیان والے دروازے وہ بھی تیار ہیں، وہ بھی انشاءاللہ لگ جائیں گے. ظاہر ہے وہ بھی 2.25 لاکھ کا شیشہ، وہ بھائی کل مبین بھائی بیٹھے ہیں شاید بتا رہے تھے، اور 4 لاکھ سے ابو کی یہ ساری ایلومینیم تھی. ایک حصہ انہوں نے کہا تھا میں اپنی طرف سے دوں گا، باقی تو اس کی بھی اماؤنٹ ابھی دینا باقی ہے. آخری بات اس میں یہ ہے کہ یہاں پر اے سی کے حوالے سے وہ میں نے انجینئر سے رابطے میں ہوں کہ بھائی اس کا کیا پروسیس کیا جائے، یہ نہ ہو کہ لگے اور پھر بعد میں وہ کام نہ دے. کیونکہ دیکھیں جو گھر کا اے سی ہے وہ شدید موسم کے اندر جب 200 بندہ بیٹھا ہو تو وہاں پہ وہ چھوٹے اے سی کام نہیں کرتے. تو ایک ہمارے بھائی ہیں حافظ قرآن ہے، بہت بڑا سیٹ اپ ہے ان کا لاہور کا، ان کے پاس ایکسن اور بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں مائیڈیا وغیرہ اور اسی طرح امپورٹڈ جو ڈائکن وغیرہ، ان کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے اور وہ لوگ مساجد کو اور بڑے بڑے ہالز کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اس نے مجھے ساری کوٹیشنز بھیجی تھیں. تو جو بات سمجھ آئی ہے کہ اگر 3 ٹن کا ہم یہاں پہ 2 الماریاں اور 2 وہاں پہ لگوا لیتے ہیں 3 ٹن کی، تو وہ ہوپ فلی ہمیں کور کر جائے گی. میں نے پوچھا بھائی یہ طریقہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے آپ کا یہ جو حال ہے نا، اس حال کو اگر آپ نے بیلنس کرنا ہے فل اگر یہ ہو بندوں سے، تو اس کو 10 ٹن اے سی چاہیے. کتنا؟ 10 ٹن. تو اگر 3 ٹن کے 2 اور درمیان میں 1 الماری لگ جائے تو یہ تقریباً ہمارا کور ہو جائے گا. اور اس میں پھر 2 قسمیں ہیں، ایک انورٹر تھی ایک نان انورٹر تھی. یہ ہیں جیپنیز ہیں، کوئی ملیشیا میں بن رہی ہے، کچھ ظاہر ہے چائنا ہی آج کل سب کچھ بنا رہا ہے. تو میرے بھائیوں یہ نئے کے ریٹس انہوں نے بتائے، وہ 5 سے 7 لاکھ روپے کی ایک وہ سٹینڈنگ اے سی بنتا ہے 3-4 ٹن کا، جو کہ وارنٹی میں ہوگا اور نیا ہوگا اور کچھ عرصہ نکالے گا. تو یہ بھی انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے. ابھی کیونکہ موسم اپنے آخری سانس لے رہا ہے تو اب ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد اگلے موسم آنے سے پہلے T3 کمپریسرز کے اندر جو ذرا ہیوی ہیں، گرمی میں بھی چلتے ہیں، تو اس انداز کی چیزیں ہم وہ بھی لگوا لیں گے انشاءاللہ. تو بھائیو یہ ساری چیزیں ہم سب نے مل کے کرنی ہے. گھر اللہ کا ہے. انشاءاللہ جب ہم ان چیزوں کو سیٹل کر لیں گے گریجولی تو سارے مسئلے اللہ حل کر دے گا. اسی طرح میرے محترم بھائیوں، ہمارے بھائی احسان بھائی اور حاجی شکیل صاحب میاں انعام اللہ صاحب کے ماموں تھے، اور اسی طرح احسان بھائی کے والد محترم، ان کی والدہ محترمہ کا کل بائی پاس ہے. انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کے لیے آسانیاں فرمائے، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے مریض پریشان بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. اسی طرح ہمارے بڑے پیارے بھائی تھے محترم نواز بھائی بستی پیر گیلانی سے، بہت عرصہ سے 2001 سے ہمارا دین کی وجہ سے ان کے ساتھ تعلق تھا. نیک آدمی تھا، رجل صالح تھا، سعودیہ وغیرہ میں بھی رہے. ان کے بیٹے بھی موجود ہیں، اقربا بھی موجود ہیں. میرے پاس وہ اکثر آتے رہتے. ابھی پچھلے دنوں میں 6 مہینے پہلے آئے اور چیزیں ڈسکس کرتے رہے. تو الحمدللہ ایک تعلق تھا ان سے اللہ کی رضا کے لیے. ان کا ایک بیماری کا پروسیس چل رہا تھا، وہ پچھلے دنوں فوت ہو گئے. اور شیخ حافظ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ، انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. تو آج ہم جو لوگ نہیں شامل ہو سکے ہم ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے. وہ انتہائی نیک اور صالح تھے، اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. تو میرے محترم بھائیوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا ترده عن القوم المجرمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المستضعفين في غزة. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.